1857 میں جنگ آزادی، پہلی جنگ آزادی یا اپرائزنگ کے بعد جب انگریز قابض ہوئے تو دلی شہر جو ہے، جس کو پرانی دلی کہتے ہیں، اس زمانے میں شہر پناہ یا شاہجہان آباد کہا جاتا تھا، اس وال سٹی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی انگریزوں نے۔ وہاں کے جو اہل سخن تھے، جو وہاں کے وہاں ایک تہذیب تھی، ایک زمانہ تھا دلی کا جہاں پہ اتنے ایک سے ایک شاعر موجود تھے، رائٹرز موجود تھے، وہ سب جو ہیں یا تو مارے گئے یا شہر چھوڑ کے جان بچا کے بھاگے گئے۔ اسی دلی شہر کے حال پہ جو دلی ویراں ہو گئی تھی، اس کے اوپر 1874 میں ایک مشاعرے میں لاہور میں مولانا الطاف حسین حالی نے ایک مرثیہ دہلی مرحوم پڑھا، ایلیمنٹ فار دا لیٹ ڈپارٹڈ ڈیلی۔ مرحوم کہتے ہیں جو انتقال فرما گئے۔ کیا منظر ہوا ہوگا ان لوگوں میں، جو کافی لوگ خود بھی دلی چھوڑ کے آئے ہوں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہاں سے جو لوگ بھاگے تھے وہ کافی لوگ جو تھے وہ راجستھان کے کچھ رجواڑوں میں گئے، کچھ لاہور گئے، جہاں جہاں جس کو روٹی ملی، حیدرآباد گئے، وہاں گئے۔ تذکرہ دلی محروم کا، اے دوست نہ چھیڑ، نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانہ ہرگز۔ اب تو قریب 15 سال 16 سال ہو چکے ہیں اس واقعے کو، اپرائزنگ کو، اب اس کا فسانہ مت چھیڑو، ہم سے نہیں سنا جائے گا، ہمارا دل ہمارے زخموں کو مت کرے دو۔ داستان گل کی خزاں میں نہ سنا اے بلبل، ہنستے ہنستے ہمیں ظالم نہ رلانا ہرگز۔ مطلب اب وہ جو ایک زمانہ تھا بہار کا، اس کی باتیں مت کرو، اس کہانی کو مت چھیڑو بلبل، کیونکہ اب ہم تھوڑا سا سکون ہم نے پایا ہے، تھوڑا سا ہنس بول لیتے ہیں، تم ہنس کے یہ ہم کو اس طرح سے ظالم رلاؤ مت۔ ہم بہت مشکل سے ہم نے اپنے دل پہ قرار پایا ہے۔ ڈھونڈتا ہے دل شریدہ بہانے مطرب، درد انگیز غزل کوئی نہ گانا ہرگز۔ ہمارا جو ایک پریشان دل ہے، جو دل شریدہ ہے، وہ اب بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی طرح سے وہ بہل جائے۔ تم پھر سے اس طرح کی ایک درد انگیز غزل سنا کے ہمیں وہ سب باتیں مت یاد دلاؤ۔ صحبتیں اگلی مصور ہمیں یاد آئیں گی، کوئی دلچسپ مرقع نہ دکھانا ہرگز۔ جو پرانے زمانے کے لوگ تھے، جو ہمارے ایسوسیشنز تھے، جو محفلیں تھیں، ہم کو وہ سب یاد آنے لگیں گے اگر تم اس طرح کی باتیں پھر سے چھیڑ دو گے۔ ہم کو ایک منظر کشی مت کرو اس زمانے کی کہ ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے تصویر کھینچ دو۔ مرقع کہتے ہیں تصویروں کے البم کو۔ ہم کو لے کے داغ آئیں گے سینے پہ بہت ایسیا، دیکھ اس شہر کے کھنڈروں میں نہ جانا ہرگز۔ جو ٹریولرز آئیں گے، جو دلی شہر میں اب آئیں گے، وہ تو داغدار آئیں گے، داغ لے کے آئیں گے دل میں۔ اب ان سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اب ان کھنڈروں میں مت جاؤ، دل ٹوٹ جائے گا۔ چپا چپا پہ ہے یہاں گوہر یکتا تہ خاک۔ یہاں مطلب چپا چپا مطلب ایک دم ہر جگہ، ہر پتھر میں، ہر جہاں بھی آپ چلیں گے، جو یہ کھنڈر ہیں، جہاں پہ آپ اس کھنڈروں میں چلیں گے، چپے چپے پہ، ہر کونے میں یہاں پہ نایاب موتی، گوہر یکتا مطلب نایاب موتی، تہ خاک ہیں، دفن ہے، مطلب مٹی میں مل چکے ہیں یہاں کے گوہر۔ دفن ہوگا نہ کہیں اتنا خزانہ ہرگز، مطلب کہیں دنیا میں کسی جگہ اتنے نایاب موتی آپ کو زمین میں دفن نہیں ملیں گے۔ مٹ گئے تیرے مٹانے کے نشان بھی اب تو، اے فلک اس سے زیادہ نہ مٹانا ہرگز۔ جو تو نے مٹانا چاہا اور جس سے مٹایا وہ بھی تو اب مٹ گئے۔ جو ہمیں یاد دلاتے تھے کہ شہر کس طرح سے تباہ ہوا، وہ بھی اب ختم ہو گئے۔ اس سے زیادہ بھی کیا کوئی بھول سکتا ہے؟
وہ تو بھولے تھے ہمیں، ہم بھی انہیں بھول گئے، ایسا بدلا ہے نہ زمانہ ہرگز، ایسا بدلا ہے نہ بدلے گا زمانہ ہرگز۔ جس کو زخموں کے حوادث سے اچھوتا سمجھے، نظر آتا نہیں ایک ایسا گھرانہ ہرگز۔ زخموں کے حوادث سے اچھوتا مطلب جن کو سوچا تھا کہ جن خاندانوں کو سوچا تھا ان کے اوپر تو کبھی کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی، ان پہ تو ایسی کلیمٹیز آئیں کہ پوچھو مطلب کوئی گھر ایسا نہیں بچا جس کے اوپر اس طرح سے مصیبتیں نہ آئی ہوں۔ ہم کو گر تو نے رلایا تو رلایا اے چرخ، ہم پہ غیروں کو اب ظالم نہ ہنسانا ہرگز۔ اگر تم یہ بار بار کہانی دہراؤ گی ہمارے ہار کی، ہمارے تباہی کی، تو ہم تو رو ہی رہے ہیں، ظالم آ کے ہم پہ ہنسے نہ، تو اب مت سناؤ۔ آخر دور میں بھی تجھ کو قسم ہے ساقی، بھر کے ایک جام نہ پیاسوں کو پلانا ہرگز۔ آخری وقت ہے، مطلب اب تو چل چلاؤ کا زمانہ ہے، ہم کو اب پھر سے رلاؤ مت، اور ایسا مت ہو کہ ہم پہ غیر ہنسیں۔ پوری دنیا جو ہے وہ ہم پہ ترس کھائے گی۔ تو ایسے اب یہ جو مطلب یہ جو تمہاری پیشکش ہے، جو غزل ہے، جو گانا ہے، اس کو ساقی اب مت پلاؤ۔ بخت سوئے ہیں بہت جاگ کے اے دور زماں، جو یہاں کے لوگ تھے، بخت کہتے ہیں لوگوں کو، جو لوگ تھے یہاں کے وہ بہت مصیبتیں جھیل کے بڑی مشکل سے ان کو سکون کی نیند آئی ہے، اب ان کی نیند کو مت جگانا۔ بخت سوئے ہیں بہت جاگ کے اے دور زماں، نہ ابھی نیند سے ماتوں کو جگانا ہرگز۔ کبھی یہ علم و ہنر گھر تھا تمہارا دلی، ہم کو بھولے ہو تو گھر بھول نہ جانا ہرگز۔ کبھی یہ علم ہنر گھر تھا تمہارا دلی، ہم کو بھولے ہو تو گھر بھول نہ جانا ہرگز۔ مطلب پہلے کبھی یہ شہر جو تھا وہ اس شہر میں ایک سے ایک بزمیں سجتی تھیں، مشاعرے ہوتے تھے، تقریبیں ہوتی تھیں یہاں پہ، مطلب لوگ لرنڈ لوگ جو تھے وہ ملتے تھے، بیٹھتے تھے، نالج اور اسکل کی باتیں ہوتی تھیں۔ یہ علم کہتے ہیں نالج کو، ہنر کہتے ہیں اسکل کو، کہ اس طرح کے یہاں لوگ رہتے تھے۔ دلی میں تم نے ہم کو تو بھلا دیا، لیکن اس گھر کو مت بھلانا، مطلب دلی میں پھر علم و ہنر واپس لانا۔ غالب و شیفتہ و نیر و ازرتا و ذوق، اب دکھائیں گے نہ شکلوں کو زمانہ ہرگز۔ مطلب یہ جو بڑے بڑے شاعر تھے، جو بہادر شاہ ظفر کے ایک بہت مشہور وہ بھی ہے، کتاب بھی ہے، دلی کی آخری شمع، دا لاسٹ مشاعر آف دہلی، جس میں یہ سب شاعر جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، اٹس اے فکشنل اسٹوری۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ غالب و شیفتہ و نیر و ازرتا و ذوق کے اتنے بڑے بڑے اس شاعر تھے آپ کے اس شہر میں، اب دکھائے گا نہ شکلوں کو زمانہ ہرگز، اب وہ کہاں۔ مومن و الوی و صحبائی و ممنون کے بعد شعر کا نام نہ لے گا کوئی دانا ہرگز۔ اب کون یہاں پہ شعر و شاعری کرے گا، اب تو لرنڈ ہی نہیں بچے یہاں پر۔ داغ و مجروح کو سن لو کہ پھر اس گلشن میں نہ سنیں گے کوئی بلبل، نہ سنیں گے کوئی بلبل کا ترانہ ہرگز۔ داغ جو تھے وہ دلی سے چلے گئے تھے، حیدرآباد چلے گئے تھے، اور 1905 میں ان کا انتقال ہوا۔ مجروح جو تھے وہ مرزا غالب کے شاگرد تھے، وہ بھی زندہ رہے 1902 تک، اور یہ لوگ اپنا کیا کہتے ہیں شاعری کرتے رہے، کلام پڑھتے رہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تھے اس تہذیب میں رچے بسے، تو ان کی بات سن لو، کیونکہ یہ اسی تہذیب کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ بھی نہیں ملے گا سننے کو۔ نہ سنے گا کوئی بلبل کا ترانہ ہرگز، رات آخر ہوئی اور بزم ہوئی زیر و زبر، اب نہ دیکھو گے کبھی لطف شبانہ ہرگز۔ اب رات ہو گئی، بزم ختم ہو گیا، بزم الٹی پلٹی ہو گئی، سب چیز تباہ ہو گئی۔ اب یہ رات کا مزہ، جو یہ محفلوں کا مزہ تھا، جو رات میں مشاعرے ہوتے تھے، محفلیں ہوتے تھے، سنگیت سجتے تھے، یہ سب ختم، اب کہاں دیکھو گے لطف شبانہ؟ مطلب رات کے جو اس طرح کے لطف اندوز محفلیں ہوتی تھی وہ کہاں ملیں گی تم کو۔ اور پھر آخر میں وہ ختم کرتے ہیں حالی، بس میں ماتم تو نہیں، بس میں سخن ہے حالی، یا مناسب نہیں رو رو کے رلانا ہرگز۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مشاعرہ جہاں وہ پڑھ رہے تھے 1874 میں کہ یہ بزم سخن ہے، بزم میں ماتم نہیں ہے، یہاں کیوں سب کو رلا رہے ہو، اور اپنی اس شورش سے، اپنی اس لیمنٹ سے اور لوگوں کے دل کو دکھا رہے ہو۔